صحت مند ماں ہی صحت مند معاشرے کے قیام کی ضامن ہے۔ ملک بھر میں صحت کے شعبے میں اگرچہ متعدد اقدامات کیے جا رہے ہیں، لیکن ماں اور بچے کی صحت کے حوالے سے اقدامات اہم ہیں۔ سوراب میں ماں اور بچے کی صحت کے حوالے سے سیمینار کا احوال ہمیں بتا رہے ہیں اسماعیل رودینی اپنی اس رپورٹ میں۔ ماں اور بچے کے ہفتے صحت صفائی کے حوالے سے گدر میں ایک تقریب منعقد ہوئی۔ سوراب کے علاقہ گدر میں وزڈم ویلفیئر سوسائٹی اور گدر ڈپلوماٹ پروگرام کے زیر اہتمام وزڈم پبلک اسکول میں ایک سیمینار کا انعقاد کیا گیا۔ سیمینار میں علاقہ جماعتین، اساتذہ، سماجی تنظیموں کے اہلکاروں سمیت بڑی تعداد میں لوگوں نے شرکت کی۔ اس موقع پر اسکول کے بچے صحت اور صفائی سے متعلق ملی نغمہ تقاریر ٹیبلوز پیش کی۔ سیمینار سے خطاب کرتے ہوئے پروگرام کے صدر ڈاکٹر خدا رحیم ظہیری نے مہمان خاص حاجی پیر جان ظہیری، امان اللہ براوی، رفیق نور اور دیگروں نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ہمارے معاشرے میں صحت اور صفائی کے حوالے سے زیادہ شعور نہ ہونے کی وجہ سے ہمارے معاشرے میں بہت سے مشکلات کا شکار ہے۔ انہوں نے کہا کہ لوگوں میں صحت اور صفائی کے حوالے سے شعور اجاگر کرنے کے لیے ہر فرد کو کردار ادا کرنا ہوگا۔ لوگوں میں اس حوالے سے شعور اجاگر کرنے کے لیے سال میں 2 مرتبہ ماں اور بچے کا ہفتہ منایا جا رہا ہے، جس سے لوگوں میں مثبت تبدیلیاں آ رہی ہے۔ تقاریر، ملی نغمہ، ٹیبلوز پیش کرنے والے بچوں میں بھی انعامات تقسیم کی گئی۔ کیمرہ مین یوسف مینگل کے ساتھ اسماعیل رودینی، دنیا نیوز کلات۔ بلوچستان کی رپورٹ سے آپ نے ملاحظہ کی، اب آپ کو لیے چلتے ہیں صوبہ خیبر پختونخوا کی جانب۔ ناظرین، پاکستان نے بہت سے کھیلوں میں اپنا نام روشن کیا ہے، جس میں اسکواش کا کھیل بھی شامل ہے، اور اسکواش میں تقریباً تمام اعزازات پاکستان کے پاس رہے ہیں۔ اس وقت پاکستان اسکواش میں تھوڑا پیچھے ہے۔ پاکستان کے سابق عالمی چیمپئن جانشیر خان اسکواش کا بڑا نام ہے۔ پشاور پریس کلب میں جانشیر خان نے صحافیوں کے پروگرام میں شرکت کی، جس کی تفصیلات ہمیں بتائیں گی عائشہ تسکین۔ میں اس وقت موجود ہوں پشاور پریس کلب میں، جہاں اسکواش کے سابق عالمی چیمپئن جانشیر خان خیبر سپورٹس جرنلسٹ ایسوسی ایشن کے پروگرام ملاقات میں شریک ہوئے۔ تقریب کی صدارت خیبر یونین آف جرنلسٹس کے صدر سید بخار شاہ نے کی۔ اس موقع پر خیبر سپورٹس جرنلسٹ ایسوسی ایشن کے صدر عمران یوسفزئی اور جنرل سیکرٹری احتشام بشیر بھی موجود تھے۔ اسکواش کے لیجنڈری کھلاڑی سابق عالمی چیمپئن جانشیر خان نے کہا کہ اسکواش کی دنیا پر پاکستان کے کھلاڑیوں نے نصف صدی تک راج کیا ہے، جس کے پیچھے صرف اور صرف انتھک محنت، لگن اور جیت کا جذبہ کار فرما تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ آج کے کھلاڑیوں میں جیتنے کا جذبہ نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان اسکواش فیڈریشن سے ہمیشہ اس بات پر اختلاف رہا ہے کہ وہ سینئر کھلاڑیوں سے مشورہ تو کرتے ہیں، لیکن اس پر عمل درآمد نہیں کیا جاتا۔ آج پاکستان کے سینئر کھلاڑیوں کے تجربات سے دوسرے ممالک مستفید ہو رہے ہیں۔ جانشیر خان کا کہنا تھا کہ فیڈریشن نے جونیئر کھلاڑیوں کو سہولیات کی فراہمی کارکردگی سے مشروط کر دی تھی، جس پر فیڈریشن سے بات کر کے جونیئر کھلاڑیوں کا یہ مسئلہ حل کرا دیا ہے۔ مایا ناز کھلاڑی اور اسکواش کے عالمی چیمپئن رہنے کا عالمی ریکارڈ بنانے والے جانشیر خان کی صلاحیتوں سے فائدہ اٹھا کر پاکستان اسکواش میں اپنا کھویا ہوا مقام دوبارہ حاصل کر سکتا ہے۔ کیمرہ مین عمران حسن کے ساتھ عائشہ تسکین، دنیا نیوز، پشاور۔ ناظرین، دہشت گردی کے خلاف جنگ میں سیکیورٹی فورسز کے جوانوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ دے کر وطن عزیز کی حفاظت کے حلف کو پورا کر دکھایا ہے۔ ڈیرہ اسماعیل خان کا سپاہی گل محمد بھی انہی جوانوں میں شامل ہے، جس نے وطن عزیز کی خاطر موت کو گلے لگایا اور امر ہو گیا۔ تفصیلات کے لیے دیکھتے ہیں مستنصر بلوچ کی یہ رپورٹ۔ پاک فوج کا ہر سپاہی اپنے جسم پر خاکی وردی سجانے سے پہلے عہد کرتا ہے کہ وطن عزیز کی حفاظت کے لیے وہ اپنی جان کی قربانی دینے سے بھی دریغ نہیں کرے گا۔ جنوبی وزیرستان میں دہشت گردوں سے لڑتے ہوئے اپنی جان دے کر سپاہی گل محمد بھی اثار و قربانی کی ایک مثال چھوڑ گیا ہے۔ گل محمد 4 سال قبل فوج میں بھرتی ہوا تھا۔ اس کا تعلق 11 پنجاب سے تھا۔ گل محمد ایک غریب گھرانے سے تعلق رکھتا تھا۔ اس نے 24 سال کی عمر میں جام شہادت نوش کیا۔ گل محمد نے پسماندگان میں ایک بوڑھی ماں، 5 بھائی اور 3 بہنیں چھوڑی ہیں۔ گل محمد سمیت ہزاروں فوجی جوانوں کی وطن عزیز کے لیے دی جانے والی قربانیاں ہمیشہ یاد رکھی جائیں گی، اور پاکستان میں قیام امن کے لیے ان شہیدوں کا لہو ضرور رنگ لائے گا۔ کیمرہ مین فرحاد علی فاروق کے ساتھ مستنصر بلوچ، دنیا نیوز، ڈیرہ اسماعیل خان۔ میں اس وقت موجود ہوں ڈسٹرکٹ کورٹ پشاور میں، جہاں ایک نئے جوڈیشل کمپلیکس کا افتتاح کیا گیا۔ ڈسٹرکٹ کورٹس میں نئے جوڈیشل کمپلیکس کا افتتاح پشاور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس اعجاز افضل خان نے کیا۔ اس موقع پر ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن کے صدر وکیل زمان خٹک، سینئر و جونیئر وکلاء اور دیگر بھی موجود تھے۔ افتتاح کے بعد چیف جسٹس اعجاز افضل خان کو بریفنگ دیتے ہوئے بتایا گیا کہ 4 کروڑ روپے کی لاگت سے تعمیر ہونے والے نئے جوڈیشل کمپلیکس میں وکلاء کے لیے بار رومز کے علاوہ لائبریری، سائلین کے بیٹھنے کے لیے سایہ دار جگہ، کانفرنس و سیمینار ہال اور زیر زمین کار پارکنگ کی سہولیات موجود ہوں گی۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے ڈسٹرکٹ بار کے صدر وکیل زمان خٹک نے کہا کہ نئے جوڈیشل کمپلیکس کے قیام سے عوام
عوام اور وکلاء کو ایک ہی چھت تلے سہولیات فراہم ہوں گی۔ چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ اعجاز افضل خان نے اپنے خطاب میں کہا کہ وکلاء نے تاریخ ساز تحریک کے ذریعے جمہوریت کی بحالی کے ساتھ ساتھ اپنے پیشے کو ہی نہیں عدلیہ کو بھی وقار بخشا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ وکلاء عوام کی ضروریات اور سہولیات کے مطابق قانون سازی کے عمل میں حصہ لیں۔ اس موقع پر انہیں پشاور بار کی جانب سے سوینئر بھی پیش کیا گیا۔ نئے جوڈیشل کمپلیکس سے جہاں وکلاء کو سہولیات میسر آئیں گی، وہیں عوام کو بھی انصاف تک فراہمی میں مدد ملے گی۔ کیمرہ مین عمران مہر کے ساتھ عمران یوسفزئی، دنیا نیوز، پشاور۔ خیبر پختونخوا کے بعد اب آپ کو لیے چلتے ہیں 5 دریاؤں کی سرزمین یعنی پنجاب کی جانب۔ اور ناظرین، آج کے 100ویں پروگرام میں ایک ایسی رپورٹ شامل کی گئی ہے جس میں اسکول کی عمارت اور طلبہ تو موجود ہیں، لیکن اس اسکول کے لیے کوئی استانی موجود نہیں، اور طالبات وزیر اعلیٰ سے فریاد کرتی نظر آ رہی ہیں کہ انہیں ایک استانی دے دی جائے تاکہ وہ تعلیم کا سلسلہ جاری رکھ سکیں۔ اس کی مزید تفصیلات ہم جانیں گے عظمت علی کی اس رپورٹ۔ تحصیل ہیڈ کوارٹر سے 30 کلومیٹر کے فاصلہ پر وانڈو کے نواحی علاقوں ڈوڈ اور نٹ کالر کے گورنمنٹ گرلز پرائمری سکولز کی حالت انتہائی ابتر ہے، جہاں پر نہ تو سکول کی عمارت ہے اور نہ ہی استانیہ ہے۔ ڈوڈ کے گورنمنٹ گرلز پرائمری سکول کی عمارت کے لیے گاؤں کے ہی رانا عبدالغفار نامی شخص نے 22 برس قبل 2 کنال اراضی دی، مگر محکمہ تعلیم نے عارضی طور پر سکول شروع کروا دیا، تاحال عمارت نہ بن سکی۔ اہل عہدے کے مطابق گزشتہ 6 ماہ سے ایک استانی جو سکول آ رہی تھی اس نے بھی تبادلہ کروا لیا اور سکول خالی پڑا ہے۔ میں وزیر اعلیٰ شہباز شریف سے گزارش کرتی ہوں کہ ہمیں ایک استانی دیجیے کہ ہم بھی پڑھ سکیں۔ ایو صاحبہ سے لے کر نجمہ صفدر کو بھی کہا، پھر ڈپٹی کو بھی کہا بھی ہمارا سکول بند ہے۔ انہوں نے کہا اچھا کرتے ہیں، تبادلہ عرضی کرتے ہیں، کسی کا فلاں کرتے ہیں فلاں کرتے ہیں، لیکن کچھ نہیں بنا۔ اس کے بعد میں ایڈیو صاحب کے پاس گیا، چوری ریاض کے صاحب، لیکن انہوں نے بھی ٹال مٹول کا مظاہرہ کیا۔ ہم وزیر اعلیٰ شہباز شریف سے گزارش کرتے ہیں کہ ہمارے بچوں کے لیے کوئی استانی بھیج دیں تاکہ یہ بچے تعلیم سے محروم نہ رہ جائیں۔ نت کالر کے رہائشیوں نے بتایا کہ عرصہ 3 سال سے سکول خالی پڑا ہے، کوئی استانی نہ ہے، جس کے باعث ان کے بچوں کا مستقبل تباہ و برباد ہو رہا ہے۔ سکول کی عمارت 20 برس قبل تعمیر ہوئی تھی، مگر اس کی دیکھ بھال نہ ہونے کے باعث عمارت خستہ حال ہو چکی ہے۔ اس موقع پر ڈپٹی ڈسٹرکٹ ایجوکیشن ویمن ونگ کاموکے نے بتایا کہ دور دراز کے علاقوں میں خواتین اساتذہ جانے کو تیار نہیں، جس کے باعث بہت زیادہ مسائل پیدا ہوتے۔ تعلیم حاصل کرنا ہر شہری کا حق ہے، مگر ان بچوں کا کیا قصور ہے جن کو تعلیم کے زیور سے محروم رکھا جا رہا ہے؟ ارباب اختیار کو چاہیے کہ دور دراز علاقوں میں جو تعلیمی سہولتوں کا فقدان ہے ان کے بارے میں جامع پالیسی اپنائیں۔ کیمرہ مین ارشد شیر تور کے ساتھ عظمت علی، دنیا نیوز، کاموکے۔